معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک بادشاہ جس کا نام مسیلمہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط کو بھیجتا ہے، اور اس خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے عرب کے نبی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری اس بات پر راضی ہو جائیں، آپ میری اس بات پر راضی ہو جائیں، آپ میری یہ بات مان لیں کہ آدھے عرب کے نبی آپ بن جائیے اور آدھے عرب کا نبی مجھ کو بنا دیجئے، یا میری اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں، جب تک آپ دنیا میں رہیں تب تک دنیا کے آپ نبی، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں، جب آپ کا انتقال ہو جائے تو اس دنیا کا نبی میں بن جاؤں گا، میری اس بات پر آپ راضی ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، میرے نبی جیسے ہی اس خط کو پڑھتے ہیں، اس مسیلمہ نام کے بادشاہ کا خط پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خط کے جواب میں لکھتے ہیں، انتا کذاب، تو جھوٹا ہے، انتا کذاب، تو جھوٹا ہے، میں تو نبی ہوں لیکن تو جھوٹا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ اس خط کو لے کر کے کون جائے گا، اس خط کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں کون جائے گا؟ تو اتنے میں صحابی رسول میں سے ایک صحابی اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے پیارے نبی، میرے والدین آپ پر قربان، اس خط کو لے کر کے میں جاؤں گا۔ اور ان کا نام حبیب بن زید ہوتا ہے، یہ مکے میں، یہ مدینے میں، یہ حبیب بن زید مدینے میں اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے، مدینے میں اپنے سر مبارک پر ٹوکری رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ آپ کھجور کھا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے پیارے نبی، اس خط کو لے کر کے میں جاؤں گا، میں اس خط کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آپ ہی لے کر کے جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب بن زید کو اپنا نیزہ دیتے ہیں اور کوڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، سنبھل کے جانا، بادشاہ کا دربار ہے۔ حبیب بن زید جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں اور آپ کے 12 بچے ہوتے ہیں، آپ اس خط کو لے کر کے جاتے ہیں، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے ہی اس بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، مسیلمہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد نیزے کو گاڑتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے دربار میں آپ نیزے کو گاڑتے ہیں تو بادشاہ دیکھتا ہے کون ہے، تو حبیب بن زید فرماتے ہیں، کیا تو نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ ہماری تو پہچان الگ سے ہو جاتی ہے، ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے نوکر ہیں، میرا نام حبیب بن زید ہے، میں تیرے اس خط کا جواب لے کر کے آیا ہوں۔ اکرام، بادشاہ کے دربار میں یہ اصول ہوتا ہے کہ بادشاہ خود خط کو نہیں پڑھتا بلکہ اس کے وزیر خط کو پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب وزیر حبیب بن زید سے خط کو لیتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کے جواب میں لکھا ہوتا ہے، انتا کذاب، تو جھوٹا ہے، انتا کذاب، تو جھوٹا ہے۔ پورے دربار میں یہ آواز گونج اٹھتی ہے۔ بادشاہ حیرت میں پڑ جاتا ہے
کہ یہ کیا کہا کہ میں جھوٹا ہوں۔ پورے دربار میں اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، پورے دربار میں وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور حبیب بن زید کی طرف آنکھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے، تو اس خط کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میرے حبیب بن زید کہتے ہیں میں کیا کہوں گا، میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، میرے نبی نے جھوٹا کہہ دیا تو جھوٹا ہے، تو سچا نہیں ہو سکتا، انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ تو حبیب بن زید یہی کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے اے حبیب، کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ کس کے دربار میں کھڑے ہو، کہاں پر کھڑے ہو، کہ تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو حبیب بن زید کہتے ہیں اے مسیلمہ کذاب، جب میں اس خط کو لے کر کے چلا تھا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کچھ بچے تو میرے ایسے ہیں جو ابھی دودھ پی رہے ہیں، اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو ابھی پیروں نہیں چل پا رہے ہیں، کچھ بچے میرے چھوٹے ہیں، تو کیا کہتا ہے، کہاں کھڑے ہو؟ تیرے دربار میں کھڑا ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کیا تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ پیچھے مڑ کے دیکھ لے، ننگی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، میرے سپاہی کھڑے ہیں، ابھی تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حبیب بن زید کہتے ہیں تو ننگی تلواریں کیا دکھا رہا ہے؟ ہم تیری ننگی تلواروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے نیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب میں اس خط کو لے کر کے آیا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا، میری بیوی ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا ہے، میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا ہے، تیری ننگی تلواریں کیسے دیکھوں گا، تیرے نیزے کیسے دیکھوں گا؟ تو کیا نیزوں سے ڈرا رہا ہے؟ محمد کے غلام نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام حق کی، تلاوت کر کلام حق کی، ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، وہ بادشاہ کہتا ہے، اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ حبیب بن زید کے ایک ہاتھ کو شہید کر دو۔ مسیلمہ کذاب کا ایک سپاہی آگے آتا ہے، اور آنے کے بعد حبیب بن زید کے ایک ہاتھ کو شہید کر دیتا ہے۔ ایک سپاہی آگے آتا ہے اور حبیب بن زید کے ایک ہاتھ کو شہید کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب حبیب بن زید کا ایک ہاتھ شہید ہو جاتا ہے تو مسیلمہ کذاب پھر کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، باز آ جا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تو کما سکتا ہے، ابھی بھی کہہ دے جو تیرے نبی نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے، تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دے، تو میرے دونوں پیر کاٹ دے، لیکن میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ہاتھ میں چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، کوئی کیڑا کاٹ لے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اور حبیب بن زید کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے۔ پھر مسیلمہ کذاب اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ حبیب بن زید کے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دو۔ اللہ اکبر، حبیب بن زید کے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر سے وہ بادشاہ کہتا ہے، مسیلمہ کذاب کہتا ہے، معزز سامعین کرام، اے حبیب بن زید، ابھی بھی باز آ جا، ابھی بھی تیرے دو پیر سلامت ہیں، ابھی بھی کہہ دے جو تیرے نبی نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قربان جاؤ حبیب بن زید پر، کیسی تھی نبی سے محبت، اس طریقے سے اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اور کہتے ہیں
کہ تو میری جان لے لے، میرا سر قلم کر دے، لیکن میں اپنی بات سے نہیں مکروں گا۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ انتا کذاب، تو جھوٹا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور حکم دینے کے بعد حبیب بن زید کو شہید کر دیتے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیوں اداس ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرے حبیب کا امتحان محبت لیا جا رہا ہے، آج میرے حبیب کو آزمایا جا رہا ہے، آج اس کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، آج میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں، نبی کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے۔ پھر سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے پیارے نبی، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے لیے، میرے محبوب کے لیے، میرے عاشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتوں دروازے کھول دیے ہیں کہ میرا حبیب جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دیکھیے معزز سامعین اکرام، کیا محبت تھی صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ سر قلم ہو جائے تو ہو جائے، نبی نے جو فرما دیا وہ فرما دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی لوگوں کے فین ہیں، کوئی سلمان خان کا فین ہے، کوئی شاہ رخ خان کا فین ہے، کوئی کسی ایکٹر کا فین ہے۔ مجھے یہ بتائیے، تم ان کے فین بن گئے ہو، کیا تمہیں ان سے کوئی لابھ ہے؟ کچھ ملنے والا ہے؟ کچھ حاصل ہونے والا ہے؟ تم مر جاؤ گے، کل قبر میں تمہارے کام میں یہ آئیں گے؟ کہ تمہارے ساتھ میں یہ کھڑے ہوں گے؟ کہ تمہارا جو حساب ہوگا اس میں یہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے؟ معزز سامعین اپنی پڑی ہوگی، یہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ تمہارا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ معزز سامعین کرام، یہ خود تو اتنے گناہ گار ہیں، یہ تمہارا ساتھ کیا دیں گے؟ معزز سامعین کرام، ہم فین ان کے ہیں، ہم ان کے فین ہیں۔ کوئی شاہ رخ خان کا فین ہے، کوئی سلمان خان کا فین ہے۔ معزز سامعین کرام، فین بننا ہے، اگر عاشق بننا ہے تو بنو، لیکن کس کا؟ مدینے والے کا عاشق بنو۔ میرے سرکار دنیا میں جب آئے، جب میرے سرکار کی ولادت ہوئی تو بھی میرے سرکار کی زبان پر یہی تھا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دنیا میں رہیں تو دنیا میں بھی آپ کو اپنی امت کا غم تھا، ہر وقت نمازوں میں سجدوں میں یہی دعا مانگتے تھے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ معزز سامعین کرام، فین بننا ہے تو مدینے والے کا بنیے، کہ وہ تمہاری دنیا بھی تمہارے کام میں آئیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے کام میں آئیں گے۔ کل میزان پر جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی تمہارے پاس تمہارا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت بھی میرے آقا تمہارے کام میں آئیں گے، اس وقت بھی میرے آقا تمہاری بخشش فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، فین بننا ہے تو مدینے والے کا بنیے، مدینے والے کا بنیے، جو تمہارے دنیا میں بھی تمہارے کام میں آئیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے کام میں آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم کو فین بننا ہے تو ہم مدینے والے کا بنیں گے، ہم ان کے فین نہیں بنیں گے جو ہمیں دیکھتے بھی نہیں، ہماری طرف نگاہیں بھی نہیں اٹھاتے، کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہو جائے تو ہماری ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتے۔ ہم ان کے فین بننے ہیں جو خود گناہ گار ہیں۔ معزز سامعین کرام، فین بننا ہے تو مدینے والے کا بنیے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ میرے آقا نے
اپنی امت کے لیے کیا کیا کہا، کیا کیا سہا، کہ میرے آقا کو مجنوں بھی کہا گیا، میرے آقا کو پاگل بھی کہا گیا، معاذ اللہ میرے آقا کو دیوانہ بھی کہا گیا، لیکن میرے آقا نے دنیا کو ایسا درس دیا کہ آج ہر کوئی نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔